السلام علیکم دوستو، جی زیڈ پرنٹر میں خوش آمدید۔ تو کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مزے میں ہیں؟ جیسے کہ الیکشن کی آمد ہے تو بہت سے لوگ مشینیں خریدنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، کوئی میڈیا سٹارٹ کر رہے ہیں، کوئی میڈیا خرید رہے ہیں، اور یعنی کہ الیکشن کی پرچیزنگ اب سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کون سی مشین لی جائے جو زیادہ ڈیوریبل ہو، مسئلے مسائل کم ہوں، اور پرنٹنگ آسانی سے ٹھیک طریقے سے کر سکیں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے پرنٹنگ ہو رہی ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں ابھی اس کام میں نئے آئے ہیں، وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ کون سی مشین لی جائے۔ تو آج جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ پینافلیکس پرنٹنگ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ کون سی مشین ہم لیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ مشینیں مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں۔ جب یہ ٹیکنالوجی آئی تھی تو سب سے پہلے سٹارٹ جو تھی وہ بڑی ہیوی مشینیں تھیں، ان کی پرنٹنگ جو تھی وہ بہت ہی سلو ہوتی تھی اور کاسٹ زیادہ پڑتی تھی، ہیڈ جو بڑے پرانے طریقے کے ہوتے تھے۔ اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، نئی چیزیں آ رہی ہیں، دن بہ دن کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے۔ تو آج میری یہ ویڈیو کا ٹاپک یہی ہے کہ اگر آپ پرنٹنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سی فلیکس مشین لینی چاہیے۔ تو آج میں آپ کو اسی بارے میں گائیڈ کروں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں۔ میرے اس چینل پر اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آتی رہتی ہیں۔ اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا تو ہم اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہی ہے کہ آپ کے پاس کام کتنا ہے، اگر کام کی پروڈکشن کیا ہے، آپ کی کام جو ہے وہ کس کوالٹی کا لینا چاہتے ہیں۔ پہلا آپ کا جو ہے وہ مین چیز وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ آپ کے پاس کام کیسا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس نارمل کام ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈیلی میں 1000 اسکوائر فٹ 1500 اسکوائر فٹ جو ہے وہ آسانی سے 24 گھنٹے میں نکل جائے تو وہ ایزی ہے، تو پھر آپ جائیں گے 512 ہیڈ کے ساتھ کسی بھی مشین میں۔ اس میں مختلف کمپنی کے برانڈ ہیں، ٹاپ جیٹ، کے جیٹ، اس طرح کے اولڈ ماڈل ہیں، وہ 512 میں آتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ہمیں پروڈکشن میں کام چاہیے، پرنٹنگ کوالٹی بھی زیادہ اچھی چاہیے، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ وال پیپر کا پرنٹنگ ہو رہی ہے، وال پیپر کا کام ہو رہا ہے، تو اس ٹائپ کا اگر کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جائیں گے 512i کی طرف۔ دوستو یہ جو میں آپ کو 512 یا 512 بتا رہا ہوں، یہ بیسیکلی ہیڈ کی ٹیکنالوجی ہے، اور یہ نوزل کے حساب سے ہے۔ جو 512 ہے اس کی نوزل ہے 42 PL۔ PL کیا ہوتا ہے؟ پیکو لیٹر، یعنی کہ جو اس کا ڈاٹ سپرے کرتا ہے یہ اس کا سائز ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کی چیز میں جانا چاہتے ہیں کہ آپ ڈاٹ بریک لینا چاہ رہے ہیں، پرنٹنگ فائن کوالٹی میں لینا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ 512i پہ جائیں گے۔ اگر آپ پرنٹنگ نارمل ہے، آپ کی آؤٹ سائڈ ہے، انڈور پرنٹنگ نہیں ہے، تو پھر آپ 512 پہ چلے جائیں گے۔ 512 کی پروڈکشن کم ہے، 512i کی پروڈکشن زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے اسٹار فائر ہیڈ میں۔ اس میں ایک ہیڈ کے اندر 2 انک چلتی ہیں، یعنی کہ 2 ہیڈ ہوتی ہیں ایک ہی ہیڈ میں۔ اس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ 512i اور اسٹار فائر ہیڈ، ان دونوں کی پروڈکشن تقریباً سیم ہے، کیونکہ اس کا پرنٹ سائز جو ہے وہ اس کا بھی 3 انچ ہے، اس کا بھی 3 انچ ہے۔ باقی جو ڈیوریبلٹی ہے وہ اسٹار فائر کی زیادہ ہے۔ باقی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹرکچر آپ کا کس طرح کا ہے، نیگیٹو پریشر کے ساتھ ہے یا پریشر کے بغیر ہے، دوسرا پازیٹیو پریشر کے ساتھ ہے، تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ کم ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم پرنٹنگ اچھی لے لیں تو پھر آپ 512 کی طرف جائیں گے۔ یہ آپ کو اسٹرکچر میں بھی مل جائے گی جو اور کمپنی نے بنایا ہوتا ہے، اور آج کل پاکستان میں کنورٹیڈ بھی کافی ہیں لوگ جو ہے وہ چیلنجر کی پرانی مشینوں کو 512 کی کٹیں لگا کر کنورٹ کر رہی ہیں۔ کنورٹڈ مشین چل تو ٹھیک رہی ہے، لیکن اس کی لائف جو ہے وہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز پر۔ ایک چیز کمپنی تیار کر رہی ہے، اس نے اس کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ وہ اچھے طریقے سے چل سکے، اور ایک ہم کمزور سٹرکچر والی مشین پر جب ہیوی سٹرکچر پرنٹنگ کام کرنے والی کٹ لگا کر کام شروع کر دیں گے تو میرا یہ اپنا موقف ہے، کہ اپنا خیال ہے کہ وہ نہیں اس پر چل سکتا، کیونکہ جب ایک چیز بنی اس سٹرکچر کے حساب سے ہوئی ہے تو آپ اس پر جب زیادہ سپیڈ کریں گے وقتی تو وہ ٹھیک چلے گی،
لیکن جو ہے وہ بعد میں آپ کو پریشانی دے گی۔ جیسے فلورا کا سٹرکچر اچھا ہے، مضبوط سٹرکچر ہے، اس کو آپ کنورٹ کراتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ چلے گا اس پہ، کیونکہ اس کی جو باڈی بنائی اس طریقے سے گئی ہے، کیونکہ وہ پروڈکشن مشین ہے، اس پہ وہ کام کرے گا۔ لیکن جو چیلنجر کو آج کل جو کر رہے ہیں کنورٹ، اس پر مطمئن نہیں ہوتا دل کہ وہ اس کو زیادہ لائف والا کام کرے گی، لیکن کیونکہ اس میں جو سٹرکچر بنایا گیا ہے وہ اسی حساب سے بنایا گیا ہے، کیونکہ پروڈکشن مشین نہیں ہے وہ، تو اس میں کٹ لگا کر اس کو سپیڈ پر چلانے سے میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ لائف تک چل سکے گی۔ اس کا پلیوں کا مسئلہ بن جائے گا، موٹر کا مسئلہ بن جائے گا، اس طرح کی جو مسئلے مسائل پھر بعد میں اکثر میرے پاس ایسے کلائنٹ آتے ہیں جو اس طرح کی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس سائڈ میں اس چیز میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ 512 ہی میں لیں اور اوریجنل سٹرکچر کے ساتھ لیں جو کمپنی نے خود تیار کیا ہو۔ تو اگر آپ کے پاس زیادہ سرمایہ ہے تو پھر آپ جی زیڈ پہ جائیں، جیسے کہ یہ مشین چل رہی ہے، یہ جی زیڈ میں ہے۔ اس کا سٹرکچر تو ماشاءاللہ سے کافی ہیوی ہے، 2 LMG ہیں اس میں، 2 اور 4 LMG بلاکس لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں کافی ہیوی سٹرکچر ہے اس کا۔ تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس سرمایہ کم ہے تو پھر آپ چھوٹی مشینوں پہ جائیں گے، اگر آپ کے پاس سرمایہ زیادہ ہے تو پھر آپ اس برانڈ پہ جا سکتے ہیں۔ کام کے حساب سے ہے، آپ کی پروڈکشن کیا ہے۔ تو اگر آپ یہ پہلے کام کر چکے ہیں تو پھر آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ بالکل نئے ہیں، پہلے آپ کو اس کام کی ٹریننگ لینی چاہیے، اس کے بعد آپ کو اس کی طرف جانا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ایک معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو اچھی بھی لگے گی، کیونکہ میں نے اس میں کافی باتیں بتائی ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس سوال کا جواب دے سکوں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔